بابا شیرو کا باغ۔ راجپورہ نامی خوبصورت گاؤں میں شفاف پانی کی ایک بڑی ندی بہتی تھی۔ گاؤں کے خوبصورت باغ کی دیکھ بھال بابا شیرو کرتا تھا، جو اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ماضی میں وہ ایک اسکول میں کلرک تھا اور ریٹائر ہونے کے بعد اسی باغ کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بابا شیر خان کو بچپن سے ہی باغبانی کا شوق تھا، حالانکہ اسے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا، بس یہ شیر خان کا اپنا جنون تھا۔ شام کو گاؤں والے وہاں آتے اور بچے بھی کھیل کود کرتے تھے۔ بابا جی انہیں اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے۔ وہ بچوں کو ہمیشہ پھولوں اور پودوں کے بارے میں بتاتے اور انہیں نہ توڑنے کی نصیحت کرتے تھے۔ بابا جی کے باغ کے درختوں پر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بھی تھے۔ اکثر گاؤں کے پڑھے لکھے لوگ صبح بابا شیر خان کے باغ کی طرف آ نکلتے، جہاں وہ گھاس پر چہل قدمی کرتے تھے۔ کبھی کبھار بابا کے بیٹے بھی اپنے بچوں سمیت ادھر آ جاتے، جنہیں دیکھ کر بابا جی کا دل اور بھی خوش ہو جاتا۔ بابا شیرو اب کمزور اور بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کرتے تھے۔ آخرکار بابا ایک روز اس ہرے بھرے باغ کو چھوڑ کے چل بسے۔ ان کی موت کے کچھ دن بعد تو گاؤں والوں نے وہاں جانور باندھنا شروع کر دیے اور کوڑا کرکٹ بھی وہیں پھینکنا شروع کر دیا۔ پھول اور پودے بھی مرجھا گئے، درخت بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گئے۔ جب پرندوں نے یہ سب دیکھا تو وہ بھی وہاں سے جانے لگے۔ اس دن پھولوں کا دن منایا جا رہا تھا۔ فریال اور فرمان کے اسکول میں بھی یہ دن منایا جاتا تھا، اس لیے وہ بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے بھی اسکول کے گراؤنڈ میں اپنے ہاتھ سے ایک ایک پودا لگایا۔ اس موقع پر ان کی ٹیچرز نے بچوں کو پھولوں اور پودوں کی اہمیت سے آگاہ کیا اور سب بچوں کو نصیحت کی زیادہ پھول اور پودے لگانے چاہیے اور اس دنیا کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ فریال اور فرمان نے اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے اس گاؤں کے باغ کو دوبارہ سرسبز کریں گے، جو بابا جی کی وفات کے بعد خشک ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کی تو سبھی بابا جی کے باغ کو نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے سب بچوں نے مل جل کر اس باغ کی صفائی کی، پھر اپنے بڑے اور بزرگوں سے مل کر وہاں نئے پودے اور درخت لگائے۔ کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد بابا جی کا باغ ایک بار پھر ہرا بھرا ہو گیا۔